وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 7 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے میں مصروف ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ اسی نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 7 لفظی ترجمہ، ان تکفروا، اگر تم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، یعنی تمہاری بندگی سے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، اور وہ راضی نہیں ہے اپنے بندوں کی ناشکری پہ۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا، یرضہ لکم، تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ یاد رکھو کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، سورہ زمر مرکزی نقطہ کہ بندگی اللہ کی ہے، صرف اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دین خالص اللہ کا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا صرف اللہ کا حق ہے، یا اسی کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ یہ مختصر بات میں نے آپ کو بتا دی۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں شکر اور ناشکری کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں شکر کیا ہے، ناشکری کیا ہے، یہ بات ذرا تھوڑی سی آسان بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں شکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو احساس ہو۔ شکر کا معنی جو ہے وہ 3 درجوں میں ہے سامعین کرام۔
ایک تو منعم کی نعمت کا احساس ہو، ایک دوسرا وہ نعمت اسی مقصد کے لیے استعمال کی جائے جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے یا دی گئی ہے. پھر دل، زبان اور دل سے بھی آپ اس کے قائل ہوں کہ آپ یعنی آپ شکر ادا کریں، زبان سے بھی اس کا شکر ادا کریں، یعنی اس کا شکریہ ادا کریں. یہ 3 درجے ہیں، نعمت کا احساس، نعمت کا صحیح استعمال اور نعمت کا شکر. یہ 3 درجے ہیں سامنے کرام. ناشکری کیا ہے؟ یعنی اس کی کو آپ یعنی الٹ لے لیں انہی 3 درجوں میں کہ آپ کو اللہ کی نعمت کا احساس نہ ہو، پھر آپ وہ نعمتیں اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں، اور پھر آپ شکر بھی نہ ادا کریں زبان سے. یہ 3 درجے ہیں سامنے کرام. ناشکری کی بھی یہ 3 درجے میں نے آپ کو بتا دیے. تو بات یہ ہے، اب ہمیں دیکھیں اس بات کی اب ضرورت یہ ہے، یعنی شکر کی ضرورت کے تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں کہ شکر کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اللہ ہمارا مقصود ہے. اب اس نے، اور یعنی اس کی اگر تھوڑی سی میں تفصیل کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، یا اگر میں تھوڑی سی اور تفصیل کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلند درجات پر فائز دیکھنا چاہتا ہے اور بہت بڑی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے. اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی، یہ دنیا پیدا کی، ساری نعمتیں زندگی کی یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر ہمیں دنیا میں بھجوایا ایک جسم دے کے. میں اس وقت آپ کے سامنے جو ہوں، ایک حقیقت میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، یعنی میں ایک روح ہوں. اسی طرح آپ بھی روح ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم زندگی کے ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں اور ہمیں مختلف غلط فہمیاں لاحق ہو گئی ہیں، مختلف غلط فہمیاں لاحق ہو گئی ہیں. تو غلط فہمی کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اگر غلط فہمی کا شکار ہو جائے تو اس کے بہت بڑی، اگر غلط فہمی ہو تو بڑے برے نتائج ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے سامنے کرام، اگر میں واضح طور پہ آپ سے کہوں کہ ہم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں اس دنیا میں آ کے. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. ظاہر کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ یہ اصل نہیں ہے. ظاہری کامیابی، مال و دولت وغیرہ جو بھی ہے، اس کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ یہ اصل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان ظاہری چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا چکے ہیں. اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد میں سامنے کرام کہ دنیا کی طرف ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. دنیا، مال و دولت، دنیا کی عزت، جاہ و حشمت اور کرسی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ باطل ہیں. باطل کا مقصد یہ ہے کہ باطل مقاصد ہے. اگر کسی نے ان چیزوں کو اپنا مقصد حیات بنا بھی لیا ہے تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو کے ایک غلط راستے پر، غلط منزل کو اپنا کے اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے پر چل رہا ہے. دیکھیں دنیا ہماری منزل نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لینی چاہیے، اور یہ وہ دھوکہ ہے جس سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. عام طور پہ ظاہر کے دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اس پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامنے کرام. شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ دیکھیں زندگی گزارنے کے یعنی جو سہولیات ہیں، یعنی زندگی کی بقا کے لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی سہولتیں دے رکھی ہیں
جن میں سے بعض سہولتوں پہ آپ کی نظر ہی نہیں ہے اور آپ یعنی آپ کی نظر اس طرف جاتی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آکسیجن ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے. یعنی ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام. زمین جو ہے وہ رہنے کے قابل ہمارے لیے بنا دی ہے سامنے کرام. یعنی اس پہ ہم بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر سکتے ہیں. اگر یہ بھربھری ہوتی، ریتیلی ہوتی تو یعنی اس میں کوئی چیز اگر ٹھہر نہیں سکتی پھر بھی مسئلہ ہو جاتا. ہوا ہے، پانی ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ، بنیادی نعمتیں ہیں. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی بقا جو ہے وہ پانی سے ہے، اور پانی بہت لازمی ضرورت ہے. آپ ایک دن بھی پانی کے بغیر نہیں گزار سکتے. پھر ہوا ہے، اور ہوا میں آکسیجن ہے، اگر یہ زہریلی ہو جائے تو آپ سب مر جائیں گے. پھر آپ دیکھیں زندگی کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں، ہماری جسم کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے فصلات، مٹی سے مختلف قسم کی اجناس پیدا کی ہیں. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی سبزیاں پیدا کی ہوئی. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے فواکہات، میوے پیدا کیے. یہ کچھ اس میں ضروریات ہیں اور کچھ آپ کی لذت کام و دہن کے کام آتی ہیں. انگور اور آم نہ ہو تو کیا آپ کی زندگی نہیں گزرے گی؟ اگر پپیتا اور یہ ککڑی نہ ہو تو آپ کی زندگی نہیں گزرے گی. سلاد کے پتے نہ ہو تو کیا آپ کی زندگی یقیناً گزرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں اتنی ہیں سامنے کرام، اتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہ سکو. یہ حقیقت ہے سامنے کرام. آفاق اور انفس میں پھر آپ دیکھیں آپ کے جسم کے اندر ایک کھانا ہضم کرنے کی مشین اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. جب آپ منہ میں نوالا ڈالتے ہیں وہ نیچے اترتا ہے، وہ کارخانہ قدرت جو ہے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اچھا، اور دن اور رات کو بنایا ہے. ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام. دن اور رات کو بنایا ہے. رات کو آپ آرام کر لیتے ہیں، دن میں آپ اپنے کام کر لیتے ہیں. یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، یہ زبان ہے، یہ ذائقہ چکھنے والی زبان ہے. اگر اس میں یہ ذائقہ سمجھنے کی قوت ہی نہ ہوتی اور ہر چیز جو ہے آپ کو یکساں اس کا وہ ہوتا، یعنی اس کا یکساں ذائقہ آپ کو معلوم ہوتا. مٹی کھائیں، چینی کھائیں، آم کھائیں، امرود کھائیں، آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ آپ دیکھیں کتنے ہزار، میرے خیال سے 8,000 ہیں، 80,000 ہیں، جو بھی ہے، وہ ذائقے چکھنے کی یہ زبان ہماری صلاحیت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بے شمار. مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں سامنے کرم، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کو. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک بات یہ ہے، یعنی جو آپ کو مان لینے چاہیے. آپ مانے بھی نہ تو یہ ایسا ہے، یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. ہوا ہمارے چاروں طرف ہے کہ نہیں؟ آکسیجن ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ آکسیجن جو ہے پائی جاتی. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے. اب یہ نعمتیں ہیں کس لیے؟ ایک سوال یہ ہے سب، کیونکہ یہاں شکر گزاری اور ناشکری کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کی. اس خاص طور پہ اس آیت نمبر 7 سورہ زمر کی شکر گزاری اور ناشکری. اس میں دو الفاظ ہیں، تھوڑا سا میں اس پہ بات کرتا ہوں. اس میں ایک کفر کا تذکرہ ہوا ہے، ایک شکر کا تذکرہ ہوا ہے. عربی میں سامنے کرام کہ یعنی کفر بنیادی طور پہ یعنی انکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. انکار، کفر، انکار. پھر کفر جو ہے وہ ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ متضاد لفظ ہے شکر کا. یہ متضاد لفظ ہے لفظ شکر کا. کفر کا معنی متضاد قرآن میں آیا ہے، ان تشکروا اور لا یرضی لعبادہ الکفر.
لئن شکرتم، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا تاکہ آپ کی ذہن میں الجھاؤ نہ ہو. من شکر و من کفر، یہ متضاد معنوں میں استعمال، جس نے شکر کیا یا جس نے ناشکری کی روش اختیار کر لی. یہاں بھی وہی ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، یہ بھی متضاد معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے سامعین کرام. تو یہ چیز جو ہے دیکھیں یہ ایک بنیادی بات ہے. دیکھیں اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف. ہم ظاہر ہے ہم انسان ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سارا معاشرہ جو ہے انسان کا معاشرہ ہے. اب ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یا تو ہم شکر کی یعنی ہمارا جو روش ہے زندگی گزارنے کا، یا تو وہ شکر کی بنیاد پہ ہے یا کفر کی بنیاد پہ ہے. یعنی یا تو ہم اپنی نعمتوں کی، اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری میں مصروف ہیں. یہ الفاظ آسان ہے سمجھنے کے لیے بھی، اس میں کوئی دقیق لفظ نہیں ہے، ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ سمجھ نکتے. ہم میں سے ہر شخص نے ایک روش اپنا رکھی ہے، یا تو وہ روش جو ہے شکر گزاری کی ہے یا ناشکری کی ہے. دو ہی، یعنی نعمت کا یا تو صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال ہے. یا تو آپ نعمت کو صحیح انداز میں لے رہے ہیں، یعنی نعمت کو نعمت قرار دیتے ہیں، یا اس کی آپ ناشکری میں مصروف ہیں. یعنی نعمتوں کی یا تو دیکھیں یہ آسان الفاظ ہیں، میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بجا طور پہ استعمال کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیجا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اب بہت قریب ہو گیا ہے، یعنی مضمون سمجھنے کے لیے بہت قریب ہو گیا ہے اور ہم سمجھنے کے قریب آ گئے. اور وہ یہ ہے، وہ الفاظ یہ ہیں، یا تو ہم ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہم شکر گزاری کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص، سامعین کرام، میرے سامعین میں سے یا تمام دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، یا تو وہ ناشکری کی روش کو اختیار کیے ہوئے، یا اگر میں بہت آسان الفاظ میں کہوں تو یہ ہے، یا تو ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں یا اس کی قدردانی کر رہے ہیں، یا تو ہم زندگی کی نعمتوں کو بجا استعمال کر رہے ہیں یا بیجا استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا سمجھنا. یہاں آیت نمبر 7 میں بھی یہی مضمون ہے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی کامیابی کو چھپا دیا ہے شکر میں. یعنی انسان کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے میں ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، یعنی نعمتوں کو بجا طور پہ استعمال کریں. انسان کی ناکامی جو ہے وہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ بیجا استعمال کرتا رہے اور ضائع کرتا رہے. دیکھیں دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زندگی کی نعمتوں کو کس طریقے سے بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. زندگی ایک نعمت ہے سامعین کرام، یہ وہ نعمت ہے زندگی، اور جس میں جو قوتیں ہمیں دی گئی ہیں، جو وقت دیا گیا ہے، جو قوتیں دی گئی ہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ ہم بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں. آنکھیں ہیں حق کو دیکھنے کے لیے، کان ہے حق کو پہچاننے کے لیے، زبان سے ہمارا حق ادا ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ہماری بہت سے لوگ آپ کو ارد گرد آپ کے مل جائیں گے جو نہ آنکھوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ زبان کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ کانوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، نہ اپنی دیگر قوتوں کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، بیجا استعمال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ خواہشات نفسانی کی بے دام غلام بن گئی ہے. اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کو اگر وہ بری نہ لگے تو میں خاندان کی اکائی کی بات کہتا ہوں سامعین کرام. دیکھیں شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے صرف کریں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. اس کی تفصیل جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے. لیکن
ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، پھر جب منزل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہے وہ اسی طرح جو سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے نا سامنے کرم، اسی طرح پھر سلوک ہوگا۔ معاذ اللہ ہم یعنی ایک بیکار کتاب تصور کرتے ہیں، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر شخص، معاشرے کا ہر شخص من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ سلوک اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ گھر کی میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ بیوی ہے اور میاں جی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، مرضی ہے اپنی، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، میاں کی اپنی مرضی ہے، بیوی کی اپنی مرضی ہے، لیکن خواہشات نفسانی ہیں۔ اور اصل جو بات ہے، جو مرض ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہدایت خداوندی کو فراموش کر دیا ہے، قرآن کو معاذ اللہ کھڈے لائن لگا دیا ہے، معاذ اللہ، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہمیں عملی زندگی میں ہم قرآن کی کون سی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، یہ بات دیکھنے کی ہے نا سامنے کرام۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ یہاں جو آیت کا مفہوم ہے ان تکفروا، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اب لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کو الہ واحد تسلیم کر لیا جائے، لیکن یہ ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نہ اپنا رب تسلیم کرتے ہیں حقیقت میں، نہ ہم نے اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ دیگر جو قوتیں ہیں انا تصرفون میں یہ ہے کہ تمہیں کون دھکے دے رہا ہے، تمہیں کون پلٹائے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ ہمیں سیدھی راہ سے وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، سیدھی راہ سے ہم الٹائے جا رہے۔ بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ آج کی آیت میں ایک نتیجہ مرتب کر رہا ہے، جو پچھلی آیت ہے اس پہ ایک نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، وقت کم ہے سامنے کا، ہم تھوڑی توجہ دیں اس مضمون میں۔ اگر تم نے اے انسان ناشکری کی روش اختیار کر لی، یعنی مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، زندگی کی نعمتوں کو بیجا استعمال کیا یا اس کو ضائع کرنے لگے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس میں مضمون یہ ہے سامنے کرام کہ ہدایت کی ضرورت ہمیں ہے، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی ضرورت ہمیں بذات خود ہے۔ اگر ہم ناشکری کی روش اختیار کر لیں گے تو نعمت تو ضائع ہو جائے گی اور اس کا نقصان تو مجھے ہوگا اور مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ ناشکری کا انجام جو ہے، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں سامعین کرام، قرآن کے الفاظ سے، اگر ہم نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو ہماری زندگی بدحال ہو جائے گی، پریشان حال گزرے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے نیاز ہے تمام عالم سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنیادی ذات جو ہے سامعین کرام، وہ تو ہے ہی، اس میں یہ ہے کہ الغنی اس کی ایک صفت ہے، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں بے نیاز ہے، پھر تمام تعریفیں، تمام خوبیاں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ، سبحان اللہ، ہر خامی سے پاک ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمیں کسی چیز کی، ہم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہمیں آرام کی ضرورت ہے، ہمیں
علاج کی ضرورت ہے، اگر بیمار ہو جائے پھر علاج کی ضرورت ہے. یہ ساری ضروریات ہم سے، یعنی ہم محتاج ہیں ان ساری چیزوں کے. ہمیں غذا کی ضرورت ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کر، لیکن اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. تمام خوبیاں اللہ کے لیے، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے. بہرحال تھوڑا سا مضمون رہتا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. ان تکفروا، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے. لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کی ناشکری کی روش پر وہ راضی نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے وہ تم سے راضی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے رب کی طرف تم نے واپس لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا جو تم کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں پہ واقف ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. If you disbelieve, God is independent of you, yet He does not approve ingratitude on the part of His servants. And if you are thankful, He will approve that in you. No bearer of burden can bear the burden of another. Then to your Lord is your return, and He will inform you of what you used to do. He is aware of what the hearts contain. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.